اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نہ کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میری فرمائش پوری کرتے ہیں۔ ناظرین، ماں کی محبت تو انسان کو ظاہر ہو جاتی ہے، معلوم ہو جاتی ہے، لیکن باپ کی محبت محسوس کرنا پڑتا ہے۔ یاد رکھیے، چاہے بڑے ہو چاہے چھوٹے ہو، ماں باپ کی عزت کیجیے، ان کی قدر و قیمت کیجیے، اور سایہ دار درخت جسے ہم باپ، والد یا فادر کہتے ہیں، ان کی عزت کرنا بے حد لازمی اور ضروری ہے۔ کیا بات ہے عرفان بھائی، ڈسٹرب لگ رہے ہیں؟ بس یار کیا بتاؤں، میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا، جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں۔ ابھی بھی گھر سب کے سامنے مجھے ڈانٹ دیا، ہر بات کے لیے منع کرتے رہتے ہیں، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، یہاں نہیں جاؤ وہاں نہیں جاؤ۔ اتفاق سے میرے ابو بھی ایسے ہی ہیں۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہوتے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، نہ کہیں گھومنے لے کر جاتے ہیں اور نہ ہی کوئی میری فرمائش پوری کرتے ہیں۔ صرف سنڈے کے سنڈے دیکھنے کو ملتے ہیں، ورنہ صبح جاتے ہیں اور رات کو ہمارے سونے کے بعد آتے ہیں۔ دوسرے بچوں کے پاپا انہیں مہنگے مہنگے کھلونے اور چیزیں دلاتے ہیں، میرے ابو تو بس مجھے امید ہی دیتے رہتے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا، دنیا کے سارے ابو ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ وہ خود سے زیادہ اپنے بچوں اور فیملی کا خیال رکھتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ کیا ان کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ وہ بھی گھر میں رہیں، سکون سے بیٹھ کر آرام کریں؟ پتہ نہیں، شاید چاہتا تو ہوگا۔ اور جہاں تک بات ہے آپ کی فرمائشوں کی، تو ان کی سیلری ہی اتنی کم ہوتی ہوگی کہ وہ چاہ کر بھی آپ کی فرمائشیں پوری نہ کر پاتے ہوں۔ ہو سکتا ہے ہماری ضرورتیں پوری کرنے کے بعد ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہ بچتے ہوں کہ وہ ہماری فرمائشوں کو بھی پورا کریں۔ میں نے اس طرح سے کبھی سوچا ہی نہیں۔ اور جہاں تک آنکھیں دکھانے کی بات ہے، تو یہ بھی ان کی مجبوری ہے کہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ بری باتوں سے روکیں اور اچھی باتوں کی ترغیب دیں۔ اچھا فیضان بھائی، یہ بتائیں، آپ کی ضرورتوں میں کوئی کمی آئی ہو؟ نہیں تو بالکل بھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ بیمار ہوئے ہوں اور آپ کے ابو کو آپ کی فکر نہیں ہوئی؟ ہماری بیماری میں سب سے زیادہ پریشان ہونے والے ہمارے ماں باپ ہیں۔ آپ کے ابو چھوڑ کر کہیں گھومنے چلے گئے ہوں؟ نہیں تو کبھی نہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کے ابو نے خود تو کچھ اچھا کھایا اور آپ کو نہ دیا ہو؟ کبھی نہیں۔ اگر کوئی اچھی ڈش کم ہوتی ہے تو وہ ہمیں دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم کھا لو، میرا دل نہیں چاہ رہا۔ اگر یہ پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ ماں اور باپ دونوں ہی محبت کرتے ہیں، لیکن ماں کی محبت نظر آ جاتی ہے اور باپ کی محبت کو محسوس کرنا پڑتا ہے۔ میں کتنا غلط سوچ رہا تھا اپنے ابو کے بارے میں۔ لو یو ابو۔ لو یو ویری مچ۔ باپ ہی ہوتا ہے۔ باپ ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے۔ آج ان بچوں کی باتوں نے مجھے اپنے والد بھی یاد دلا دیے۔ محترم اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر، روز و شب جس پہ غالب رہے فکر گر، اپنی سب خواہشوں کا گلا گھونٹ کر، روز و شب جس پہ غالب رہے فکر غم، ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم، ظاہراً سخت ہے باطناً ہے نرم۔ واقعی اچھے کھانے انہوں نے ہمیں ہی کھلائے، اچھی چیزیں انہوں نے ہمیں ہی عطا کی، اور وہ بچے جن کے والدین ان کی فرمائشیں پوری نہیں کرتے نا، انہیں یہ سوچنا چاہیے۔ صرف میں بچوں سے بات نہیں کروں گا، گھر کے اور بھی افراد ہیں، زوجہ بھی ہے، بیٹی بھی ہے، وہ کہتی ہے ابو آپ ہمارے لیے کچھ لاتے نہیں ہیں، بیوی کہتی شوہر سے آپ کچھ لاتے نہیں۔ اس بیچارے سے تو پوچھو اس کی مجبوری کیا ہے۔ صبح سے گھر سے نکلتا ہے، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، کوئی موٹر سائیکل پر جاتا ہے، کوئی بس پہ بیٹھ کے جاتا ہے، کوئی دو بسیں بدل کے جاتا ہے، بارش میں بھی جاتا ہے۔ کیوں جاتا ہے؟ کہ چھٹی کروں گا تو تنخواہ کم ہو جائے گی، تنخواہ کم ہو جائے گی تو بچوں کو کیسے پورا کروں گا، اسکول کی فیس بھی دینی ہے، بچوں کے لیے کپڑے بھی لانے ہیں، کھانا بھی وقت پر لانا ہے، ہر چیز ہمیں تیار ملتی ہے۔ اس کی سورس کون ہے؟ وہ سورس ہمارے والد ہیں۔ اور بہت پیاری بات اس بچے نے کہی کہ ماں کا پیار تو نظر آتا ہے، والد کا پیار محسوس کرنا پڑتا ہے۔ پوچھو ان سے جن کا باپ چلا گیا۔ والد ایک سایہ دار درخت ہے۔ کبھی درخت کو دیکھا آپ نے؟ اس کے اوپر کے پتے گرم ہوتے ہیں، وہ ساری دھوپ اپنے اوپر سہ لیتا ہے اور اس کے نیچے اپنے بچوں کو چھاؤں دیتا ہے۔ والد محترم، والد محترم،
मगर लोग बाज़ औक़ात अपने वालिद की कदर नहीं करते, अपने वालिद से उलझते हैं, अपने वालिद को बुरा भला कहते हैं। याद रखिए, मेरे आका फरमाते हैं, इसका मजमून यह है कि वालिद की रिजा में अल्लाह की रिजा है और वालिद की नाराजी में अल्लाह की नाराजी है। कभी अपने बाप को नाराज मत करना। अगर वो बूढ़े हो गए हैं तो अब तुम्हारी बारी आई है, उनकी खिदमत करो, उन्हें यह एहसास दिलाओ कि अब मेरी बारी है आपकी खिदमत करने की। हम अपनी माँ को तो कह बैठते कि माँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारी दुनिया के बच्चों से पूछता हूँ कि कब अपने बाप को कहा था कि अब्बू आई लव यू, वालिद साहब मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, आप दुनिया में आज मैं जो कुछ हूँ अब्बा जान मैं आपकी वजह से हूँ, यहां तक पहुंचाया मुझे आपने है। अरे जिसने उंगली पकड़ कर चलाना सिखाया, जिसने हर मुश्किल में कहा घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। कहीं फंस जाता था तो अब्बू के पास आता था, वो कहते बेटा मैं संभाल लूंगा। अब वो जब चले गए अब पता चलता है कि कौन है जो संभालेगा। बचपन और बुढ़ापा बराबर होता है। जब हम छोटे थे हमने बड़ी जिदें की, हमने बहुत अपनी बातें मनवाई। अब समझो वालिद साहब का जब बुढ़ापा आ गया तो मैंने उनकी बातें माननी है। उनकी गुस्से को बुरा नहीं मानना, उनके टोकने को बुरा नहीं मानना। कभी बाप का दिल मत दुखाना, ये मत कहना कि आपको नहीं मालूम। अरे उसे कहते हो कि नहीं मालूम जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें खड़ा होना सिखाया, हर मुश्किल में जिसने हमारी मदद की। खुदारा मैं सारी दुनिया के बेटों से, सारी दुनिया की बच्चियों से, सारी औलाद से गुजारिश करता हूं, अगर तुम्हारे वालिद जिंदा हैं उनको खुश रखना। और मोहतरम अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोट कर रोज और शब जिस पे गालिब रहे फिक्र गर, अपनी सब ख्वाहिशों का गला घोट कर रोज और शब जिस पे गालिब रहे फिक्र गर। ज़ाहिरन सख्त है बातिनन है नरम, ज़ाहिरन सख्त है बातिनन है नरम। और बूढ़े हो गए तो अब एहसास दिलाओ उनको कि अब्बू जान आपने बड़ा काम किया हमारे लिए, बड़ी मेहनत की, अब हमारी बारी है आपकी खिदमत करने की। अब हम आपको सुख पहुंचाएंगे, अब आप किसी टेंशन में ना रहे। मेरे पास जो कुछ है अब्बू जान ये सब आपका है, आपकी वजह से है। दुख है उस औलाद पर जो अपने वालिद को कहती है कि ये मेरा है आपका नहीं है, मैंने कमाया है आपने नहीं कमाया। ये कभी मत कहना। मेरे पास जो कुछ है, जो शराफत है, जो इज्जत है, जो दौलत है, वो सब कुछ माँ बाप की वजह से है, वो वालिद की वजह से बिलखुसूस है। अपने वालिद को बुढ़ापे में खुशी देना, और जिनके माँ बाप चले गए अब उनके लिए खूब इसाले सवाब करें, उनकी कब्र पर जाया करें, वहां दुआएं किया करें। बड़ी प्यारी दुआ है, आओ आखिर में मिलकर हाथ उठाइए, अपने माँ बाप के लिए जो कुरानी दुआ है वो करते हैं। अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह हमारे माँ बाप पर रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में हम पर रहम फरमाया। जिनके माँ बाप जिंदा है मौला उनको हयाती अता फरमा, सेहत अता फरमा, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमा। और जिनके माँ बाप चले गए अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत का बाग बना दे, उनकी बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा। तेरे दरबार में हम दुआ करते हैं, उन्होंने हम पर बड़ी मेहरबानियां की हैं, तू हमारे माँ बाप पर मेहरबानी फरमा।